السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا فلسطین کے معصوموں پر ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والے اور اپنے ملک میں ناچ گانوں کی محفلیں سجانے والے سعودی عرب پر اللہ کا ایسا بھینکر عذاب نازل ہو چکا ہے؟ کیا آج وہاں کے لوگ خون کے آنسو رو رو کر توبہ کر رہے ہیں؟ کیا مکہ مدینہ کے پاک زمین پر فلم شوٹنگ چل رہی ہے؟ کیا شراب کی محفلیں اور 1400 سال بعد لات عزا کی مورتیاں واپس لا کر رکھنے کی تیاری چل رہی ہے؟ کیا قیامت کی آخری نشانی پوری ہو گئی ہے؟ کیا MBS کی حکومت میں اسلام کی کھلی خلاف ورزی کی سزا قدرت نے ریتیلے طوفان، زلزلوں اور آگ کی شکل میں دے دی ہے؟ دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے، کیونکہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1400 سال پرانی حدیث سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے ذات پر پورا یقین ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک حق پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب ایک مسلم ملک ہے۔ اس میں رہنے والے لگ بھگ سارے لوگ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ ملک ہے جس کے شہر مکہ مدینہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا اور یہیں سے اسلام دین کی شروعات ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اگر کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان خاص طور پر سعودی عرب کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں۔ مگر آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف فلسطین اور سوڈان میں معصوم مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف سعودی عرب میں ناچ گانوں کی محفلیں سج رہی ہیں، مسجد نبی میں فلموں کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبی میں کس طرح فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مسجد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد ہے، جس میں فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے، لیکن آج اس پاک جگہ میں بھی یہ لوگ شوٹنگ کرنے لگے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی ذات بہت بڑی اور بے نیاز ہے۔ جب انسان اپنی حدیں پار کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالی کا عذاب ضرور آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ آج سعودی عرب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج سعودی عرب میں ہر طرف اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں آندھی طوفان، تو کہیں اولے برس رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس وقت سعودی عرب میں اتنا زیادہ بھینکر طوفان آیا ہے کہ بڑے بڑے پیڑ گر رہے ہیں، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے اور خبر آ رہی ہے کہ اس آندھی کے دوران کئی جگہوں پر آگ بھی لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے حالات بے قابو ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں آیا یہ ریتیلا طوفان نے بھینکر تباہی مچائی ہے۔ خاص طور پر ریاض، جیزان، ابہا، مکہ اور القصیم میں سب کچھ است ویست ہو گیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس طوفان نے پوری سعودی عرب کو ریت کے گھنے بادلوں میں ڈھک دیا ہے۔ پورا شہر دھول کی موٹی چادر میں لپٹ گیا اور زندگی ٹھپ ہو گئی۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا، گاڑیاں تھم گئی، لوگ گھروں میں قید ہو گئے۔ دھول بھری آندھی اتنی تیز تھی کہ دن میں رات ہو گئی۔ کئی اڑانیں رد کرنی پڑی۔ کنڈم ٹاور اور الفیصل ٹاور جیسی اونچی عمارتیں بھی دھول کے غبار میں اوجھل ہو گئی۔ اس تباہی کے بعد دنیا بھر کے مسلمان اسے اللہ کا عذاب بتا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب غزہ اور سوڈان کے مدعے پر خاموش ہے، اور جب بے گناہوں پر ظلم ہو اور بڑی طاقتیں چپ رہیں تو قدرت بھی اپنا عذاب ضرور نازل کرتی ہے۔ آج صرف سعودی عرب نہیں بلکہ پورے عرب ملکوں میں اللہ تعالی کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کہیں زلزلے، کہیں طوفان، کہیں اولے، کہیں بارشیں، ہر طرف اللہ کی پکڑ صاف نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج جتنے بھی عرب ملک ہیں وہ سب یہود اور نصارہ کے دوست بنے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے صاف فرمایا ہے، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لیکن یہ لوگ آج ان کی دوستی میں مشغول ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے اپنے دین کا کام کھینچ لیا ہے، جبکہ دین کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا، لیکن ان لوگوں نے دین کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام نے دین کو پھیلایا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ عرب کے لوگ عیاشی میں ڈوب گئے، خاص طور پر جب سے سعودی عرب کی گدی پر محمد بن سلمان بیٹھا ہے، تب سے سعودی عرب کا نظام ہی بدل چکا ہے۔ آج سعودی عرب میں شراب خانہ، ناچ گانوں کی محفلیں عام ہو گئی ہیں۔
انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ فلسطین میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، سوڈان میں عورتیں زندہ جلا دی جا رہی ہیں، بچے اور بوڑھے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں 90,000 لوگ شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ زخمی اور 15 لاکھ سے زیادہ بے گھر، اور اب خبر آ رہی ہے کہ یہودی مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں، لیکن سعودی عرب خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، مگر کہتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب وہ پڑتی ہے تو بڑے بڑوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ آج سعودی عرب میں یہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، پورا عرب بے حیائی اور بے غیرتی میں ڈوب چکا ہے۔ اگر ان کے ساتھ نبی پاک کی دعائیں نہ ہوتی تو اب تک کئی بار ان پر اللہ کا عذاب اتر چکا ہوتا، مگر یہ لوگ اب بھی سدھرنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، وہ ہر کسی کو ایک وقت ڈیل دیتی ہے، مگر جب حد پار ہو جاتی ہے تو اللہ ایسی پکڑ میں لیتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ دوستو، ابھی سعودی عرب میں جو طوفان آیا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ کوئی غریب ملک ہے جس پر اللہ کا عذاب اتر چکا ہے۔ اللہ نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک جھلک دکھا دی تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کی قدرت سے کوئی طاقت ٹکرا نہیں سکتی، جو اللہ سے پنگا لیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اے لوگو، سعودی عرب کی پاک سرزمین کو یہود اور نصارہ سے پاک رکھنا، مگر افسوس آج اسی سرزمین پر یہودی ناچنے والی عورتوں کو بلایا جا رہا ہے اور ان کے لیے شراب کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک میں صاف فرمایا گیا ہے، یہود اور نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود آج پورے عرب میں اسلام کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ کام ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے عرب والوں کو کئی بار چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر خبردار کیا، مگر یہ لوگ سبق لینے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ طوفان ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ انسان چاہے جتنی کوششیں کر لے تو اللہ کی قدرت پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی طاقت ہمیشہ غالب تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ جو جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ جو اللہ سے بھڑتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرو اور نہ ظلم ہونے دو۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو اس کی تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا، اور جو ظالم کا ساتھ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ عرب والوں کو ہدایت دے اور خاص طور پر سعودی عرب کے کنگ محمد بن سلمان کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو عرب کے علاقوں میں طرح طرح کے فتنے اور آزمائشیں ظاہر ہوں گی، اور جب وہاں کے لوگ پھر سے پرانی رسم و رواجوں کی طرف رجوع کرنے لگیں گے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے ایک ایسی بری اور بڑی خبر بتانے والے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1400 سالوں کے بعد ایک بار پھر سعودی عرب میں بت پرستی شروع ہو گئی، یعنی مورتی پوجا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق قیامت کی ایک اور بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس خبر کو سن کر آج پوری دنیا صدمے میں ہے، اور اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی یعنی مورتیوں کی عبادت کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو آج آپ قیامت کی اس نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آج سعودی عرب سمیت کئی عرب دیشوں کے امریکہ اور اسرائیل سے قریبی رشتے دیکھے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان دیشوں کے بیچ حال ہی میں کئی اہم اور بند دروازوں کے پیچھے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جن پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی میں ایک بہت بڑا مندر کھولا گیا ہے جس میں عرب کے بڑے بڑے شیخ اپنے ہاتھ میں پوجا کی تھالی لیے نظر آئے، اور بہت سے شیخ پوجا بھی کرتے دکھے ہیں۔ لیکن دوستو، ان سب کے باوجود اس وقت سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی اور بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا
بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام الاولا ہے، وہاں پر اب ایک بہت بڑا بت رکھ دیا گیا ہے، اور یہی نہیں، اب وہاں ایک بہت بڑا مندر بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو دوستو اس خبر کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ قیامت کی ایک اور بڑی نشانی پوری ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت عرب دیشوں میں بت پرستی شروع ہو جائے گی، یعنی سعودی عرب میں پہلے جو دو بت تھے، لات اور عزا، ان دونوں بتوں کی پوجا پھر سے شروع ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایسے ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت جلد قیامت آنے والی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ حق بات ہر مسلمان تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔